آج کل سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بے بنیاد سوال اٹھا کر لوگوں کو غدیر خم کی حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آج کل یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر حدیث غدیر امامت اور خلافت کے متعلق تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ حتیٰ ایک روایت بھی نہج البلاغہ میں نہیں ملتی کہ آپ نے حدیث غدیر سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہو۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ حدیث غدیر ولایت و امامت کے بارے میں نہیں تھی، اسی لیے آپ نے کبھی حدیث غدیر کا سہارا لے کر احتجاج نہیں کیا۔ اسی بنا پر اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ حدیث غدیر دوستی اور نصرت کے معنی میں ہے۔ یہ تو تھا ان کا نظریہ اور وہ شبہ جو وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور ان کی خلافت اور جانشینی کا ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے ہی شروع کر دیا تھا اور وہیں اعلان کر دیا تھا۔ وہ مقام کہ جہاں سب سے پہلے دعوت حق دی گئی، جہاں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، توحید کا اعلان کیا گیا اور رسالت کا اعلان کیا گیا، جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا گیا، اسی دعوت ذوالعشیرہ میں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اس کا بھی اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ آج جو میری نصرت کرے گا وہ میرا ولی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ اور تمام مکاتب فکر کی مستند روایات میں ملتا ہے کہ یہ علی ہی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کے لیے کھڑے ہو کر خود کو پیش کیا، مگر رسول اللہ نے پھر بٹھا دیا اور پھر دعوت دی کہ ہے کوئی کہ جو میری نصرت کرے، اور جو نصرت کا اعلان کرے گا وہ میرا جانشین، میرا وصی ہوگا۔ پھر علی کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا گیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی صرف علی ہی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، تو پھر رسول اللہ نے ان کا تعارف اپنے وصی اور جانشین کے طور پر کروایا، جس پر قریش کے بوڑھے حضرت ابو طالب کا مذاق اڑانے لگے کہ لو اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اور صرف یہی نہیں، رسول اللہ نے متعدد مقامات پر مولا علی کی برتری کا اعلان کیا، اور کتنی ہی احادیث مولا علی کی شان میں موجود ہیں۔ اور فقط احادیث ہی نہیں، پروردگار عالم نے آیات نازل کیں، اور یہ آیات اور احادیث کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئیں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تو اب جہاں تک رہی بات اس دعوے کی کہ حضرت علی نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے حدیث غدیر کا سہارا نہیں لیا، تو مولا علی نے رسول اللہ کی وفات کے بعد مختلف مقامات پر غدیر کا اور اپنی خلافت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ شیخ یعقوب کلینی کتاب کافی کے مؤلف نے مولا علی سے وارد ایک بڑی روایت کو اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلمان فارسی
سقیفے کے بعد یعنی حضرت علی کی خلافت کے غصب ہونے کے فوراً بعد مولا کائنات کے پاس آئے اور آپ کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً حدیث غدیر سے استناد کرتے ہوئے واضح کیا کہ آپ پروردگار عالم کی جانب سے اس منصب کے لیے منتخب ہوئے تھے اور وہی ولایت جو رسول کی لوگوں پر تھی آپ کی بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غدیر کے دن یہ خبر دی تھی کہ شیطان اور کچھ نام نہاد اصحاب صرف اس وجہ سے حیران و پریشان تھے کہ میں تمہیں خدا کے حکم سے منصب امامت و خلافت کے لیے منتخب کرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود کہ کچھ لوگ حیران و پریشان تھے، پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں تمام لوگوں کے نفس پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں ان کا ولی اور مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تمام حاضرین میرا یہ پیغام غائبین تک پہنچا دیں۔ پیغمبر اسلام کے اس اعلان کے بعد شیطان رسول اسلام کے پاس آیا اور مایوسانہ انداز میں کہنے لگا، بشارت ہو اس امت کو جو رحمت الہی سے قریب اور گناہوں سے محفوظ ہو گئی، کیونکہ آپ ایک عظیم رہنما اپنے جیسا لوگوں کے لیے منتخب کر کے جا رہے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان رجیم سب سے زیادہ غمگین اور مایوس ہوا تھا۔ پھر علی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی جیسے ہی میرا انتقال ہوگا یہ امت ایک دوسرے سے لڑنے لگے گی اور سقیفہ بنی سعدہ میں جا کر دوسرے شخص سے بیعت کرے گی، پھر وہ مسجد میں جائیں گے اور سب سے پہلے میرے منبر پر جا کر جو اس شخص کی بیعت کرے گا وہ دراصل انسان کے بھیس میں شیطان ہوگا۔ شیطان ایک زاہدانہ اور عابدانہ شکل میں مسجد میں آئے گا اور لوگوں کو اس کی بیعت کے لیے اکسائے گا۔ اس کے بعد مسجد سے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب امتی کو کوئی نہیں بہکا سکتا، دیکھو میں نے انہیں کیسا بہکایا ہے، اور ایسے بہکایا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ساری باتوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ غدیر خم ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، مگر دشمنان دین شیطان کی پیروی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹا دیں اور ایسے ابہام اور شک پیدا کر دیں کہ لوگ انتہائی واضح اور آشکار حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگیں۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں میں ہمیشہ قائم رکھے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔